ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے ایماندار تتلی۔ مس افشاں جیسے ہی کلاس روم میں داخل ہوئیں تمام طالبات ادب سے کھڑی ہو گئیں۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ مس افشاں نے اپنا پرس اور رجسٹر میز پر رکھا، مسکراتے ہوئے طالبات کے سلام کا جواب دیا، انہیں بیٹھنے کا کہہ کر خود تختہ سیاہ کی طرف دیکھنے لگیں جس پر خوبصورت تحریر میں لکھا تھا، آج ہم پڑھنے کے بجائے مس افشاں سے باتیں کریں گے۔ مس افشاں کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ کس کی شرارت ہے بھئی؟ مگر جواب میں ساری کلاس بس مسکراتی رہی، کچھ بھی جواب نہ دیا۔ مس ہمارا کورس تو کب کا ختم ہو چکا ہے، ٹیسٹ لے کر آپ نے دہرائی بھی کروا دی ہے، چھٹی تو آپ نے کبھی کی ہی نہیں اور نہ ہمیں کرنے دیتی ہیں۔ ارے اگر ایک دن نہیں بھی پڑھیں گے تو خیر ہے، ہیرا نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ دیا۔ مس آج تو کوئی مزے کا واقعہ سنائے، ماریا کی کہنے کی دیر تھی کہ پوری کلاس یک زبان ہو گئی۔ چلیے ٹھیک ہے، آج پڑھائی کے بجائے آپ کو ایماندار تتلی کی کہانی سناتی ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ سب نے بھی اس تتلی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ مس افشاں کرسی گھسیٹ کر سے بیٹھ گئی اور تمام کلاس پوری طرح متوجہ ہو گئی۔ کسی شہر میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی، 5ویں کلاس میں پڑھتی تھی، فاطمہ اس کا نام تھا۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی سب اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ تھی ہی بہت اچھی، کلاس اول سے لے کر اب تک وہ ہمیشہ اول درجے میں کامیاب ہوتی رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ اس کی کلاس میں ایک نئی لڑکی فوزیہ داخل ہو گئی۔ وہ بہت ذہین اور لائق تھی۔ بس جی پھر کیا تھا، ان کا آپس میں خاموش مقابلہ شروع ہو گیا۔ پہلے امتحان میں فاطمہ اول رہی، جبکہ دوسرے امتحان میں فوزیہ نے اول پوزیشن لی۔ اب سالانہ امتحان ہونے والا تھا۔ فاطمہ سخت پریشان تھی، اسے خدشہ تھا کہ کہیں اس دفعہ بھی فوزیہ اس سے آگے نہ نکل جائے۔ وہ محنت بھی کرتی، دعائیں بھی خوب کرتی اور دل میں پریشانی بھی سے لگی رہتی۔ اصل میں حساب کی 2-3 مشقیں سے بہت مشکل لگ رہی تھی۔ ان کے فارمولے سے یاد ہی نہیں ہوتے تھے۔ اگر ان مشقوں سے 1-2 سوال آ گئے تو اس کا کیا بنے گا؟ فوزیہ تو پورے نمبر لے جائے گی اور میں؟ وہ سخت پریشان ہوتی۔ اسی پریشانی میں دن بدن گزرتے چلے گئے اور امتحان سر پر آ گئے۔ فاطمہ ہر حال میں فرسٹ آنا چاہتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے تیاری کرے۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا اور وہ کلاس میں ہر حالت میں فرسٹ آنا چاہتی تھی۔ ایسا فیصلہ جس پر عمل کرنے کا وہ سوچ کر خود بھی گھبرا گئی تھی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے دل کو یہ سمجھا کر مطمئن کر لیا کہ آخر دوسری کئی لڑکیاں بھی تو پاس ہونے کے لیے یہی کرتی ہیں۔ صبح حساب کا پرچہ تھا، اس نے ابھی سے اس فیصلے پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ رات دیر تک بستر پر بیٹھی کتابیں بکھیرے وہ پڑھنے میں مصروف رہی۔ جب سب سو گئے تو اس نے ایک کاغذ پر باریک باریک لکھائی سے تمام مشکل فارمولے اتار لیے اور یہی کام کرتے کرتے نہ جانے وہ کب سو گئی۔ پرچہ شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ تمام لڑکیاں سرسبز لان میں ادھر ادھر بکھر کر سوالات حل کرنے اور دہرانے میں مصروف تھی۔ فاطمہ نے دیکھا کہ اچانک ایک بہت خوبصورت تتلی کہیں سے اڑتے اڑتے اس کے قریب آ کر اس کے پینسل باکس پر بیٹھ گئی۔ اس نے آج تک اتنے پیارے رنگوں والی تتلی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فاطمہ اسے بڑی دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب تتلی اس سے مخاطب ہوئی۔ فاطمہ حیرانگی سے بس اسے دیکھتی رہی۔ کاغذ باہر نکال کر ضائع کر دو اچھی لڑکی۔ اب فاطمہ ذرا سنبھلی اور اعتماد سے بولی، پیاری تتلی، اس میں میری پینسل، ربڑ اور قلم وغیرہ ہے۔ میں ان کاغذات کی بات کر رہی ہوں جن پر تم نے فارمولے لکھ کر اس میں چھپائے ہیں۔ تتلی اب اس کے بازو پر آ بیٹھی۔ فاطمہ کا دل دھڑک اٹھا۔ بھلا تتلی کو کیسے خبر ہوئی میری اس حرکت کی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ دیکھو فاطمہ، میرا نام ایماندار تتلی ہے۔ جہاں کوئی بے ایمانی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، میں کسی نہ کسی شکل میں جا کر اسے ضرور سمجھاتی ہوں، منع کرتی ہوں۔ اگر وہ منع ہو جائے تو میں تمام زندگی اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہوں، لیکن وہ مجھے دیکھ نہیں پاتا۔ میں اس کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی ہوں۔ اچھی تتلی، مجھے فوزیہ سے آگے بڑھنا ہے، بس اس دفعہ نقل کروں گی، پھر کبھی یہ کام نہیں کروں گی، وعدہ رہا پیاری تتلی۔ فاطمہ نے التجا کی۔ تم یہ وعدہ کبھی پورا نہیں کر سکو گی پیاری لڑکی۔ آج امتحان میں فوزیہ سے مقابلہ ہے، کل کسی اور سے مقابلے کے لیے کیا کچھ نہ کرو گی۔ زندگی بھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ تو لگی ہی رہتی ہے۔ اگر ایک دفعہ تم نے بے ایمانی کی سیڑھی استعمال کر لی تو پھر ساری عمر تم ایسی سیڑھیاں استعمال کرتی رہو گی۔ نقل کے بجائے محنت کرنی چاہیے۔ تتلی نے پوری تقریر کر ڈالی۔ میں نے بہت محنت کی ہے پیاری تتلی، میں اس سے زیادہ محنت نہیں کر سکتی۔ اب فاطمہ کا خوف ختم ہو گیا تھا، وہ آرام سے اسے ساری باتیں بتانے لگی۔ میں اول آنا چاہتی تھی، میں فوزیہ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گی۔ تم کتنے سال کی ہو پیاری فاطمہ؟ میری امی کو میری عمر کا پتہ ہوگا، میں تو اپنی سالگرہ نہیں مناتی، اس سے مجھے نہیں معلوم۔ شاباش، تم
اچھی لڑکی ہو. اچھے بچے سالگرہ نہیں مناتے، البتہ نماز ضرور پڑھتے ہیں، ہر کام میں اللہ ہی کی مدد مانگتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، میں ابھی نماز سیکھ رہی ہوں، انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں 5-6 نمازیں پڑھا کروں گی، مگر فوزیہ سے آگے مجھے آج ہی بڑھنا ہے، ابھی پرچہ شروع ہونے والا ہے. پیاری دوست، اگر نقل کر کے اول آ بھی جاؤ گی تو کیا سچی خوشی مل جائے گی تمہیں؟ تتلی نے ایک عجیب سوال کر ڈالا. سچی خوشی؟ ہاں، وہ تو نہ ملے گی، فاطمہ نے ذرا سوچ کر جواب دیا. جب سب لوگ میری تعریف کریں گے، لیکن مجھے تو اندر سے معلوم ہوگا کہ میں نے بے ایمانی کر کے نمبر لیے ہیں، تو پھر ایسے کیسے میں خوش رہوں گی بھلا؟ شاباش فاطمہ، تم تو بہت پیاری اور سچ بولنے والی لڑکی ہو. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، اتنا سچ کہ دشمن انہیں صادق کہتے تھے. وہ امانت دار بھی تھے، اتنے زیادہ کہ اپنے بیگانے سب انہیں امین کہتے تھے. تم ان کے بارے میں جانتی ہو نا؟ ہاں، وہ ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک نازل کی. میری امی نے مجھے ان کے بارے میں سب کچھ بتایا ہوا ہے. پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ جب ہجرت کرنے لگے تو اہل مکہ کی امانتیں ان کے پاس موجود تھیں. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا کہ صبح یہ امانتیں ان مالکوں کے حوالے کر کے پھر مدینہ آنا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان کے دشمنوں سے بھی بے ایمانی نہ کی، اور تم ایک پرچے کے لیے، چند نمبروں کے لیے بے ایمانی کرنے پہ تیار ہو گئی. کتنی بری بات ہے، سوچو، پھر سے سوچو اچھی لڑکی. مگر فاطمہ اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی. تتلی کی بات سیدھی اس کے دل میں اتر گئی تھی. چھوڑو فوزیہ کو، پھنس نہ ہوگی تو کیا ہوگا، لیکن یاد رکھو اگر آج بے ایمانی کی راہ پر چل نکلی تو اس میں تمہارا نقصان ہی نقصان ہے، سراسر نقصان. تمہاری عزت، تمہاری شخصیت، تمہارا کردار سب ختم ہو جائے گا. تم محنت کرو ورنہ تمہارا کردار ختم ہو جائے گا. تم محنت کرو امتحان کے لیے بھی اور اپنے کردار کو بنانے کے لیے بھی. اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا. مدد؟ کس طرح کی مدد فاطمہ؟ دیکھو، اللہ رب العزت نے مدد کرنے کے کیسے نرالے طریقے نکالے ہیں. وہ کسی بھی طرح تمہاری مدد کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے آج ایمانداری کی راہ اختیار کرو تو یہ سوال پرچے میں آئیں ہی نہ. وہ ہر کام رکھنے پر قدرت رکھتا ہے. بس تم سچے دل سے توبہ کرو اور اسی پر بھروسہ کرو اور اسی سے دعا کرو، اسی سے مانگا کرو. بے ایمانی کا خیال تک بھی دل میں نہ لاؤ. یاد رکھو، بے ایمانی سے کمائے ہوئے رزق میں برکت نہیں ہوتی، نہ ہی بے ایمانی سے کیے ہوئے کام میں خیر ہوتی ہے. اور ہاں، ایک بات تو بتاؤ، تم فوزیہ سے آگے بڑھنا چاہتی ہو یا جنت حاصل کرنا چاہتی ہو؟ جنت، فاطمہ جھٹ سے بولی. شاباش، تم ایک عقل مند لڑکی ہو. جنت میں ہمیشہ کے مزے اور آرام ہیں، جبکہ دنیا کی کامیابی تو عارضی ہوتی ہے. مل جائے تو ذرا دیر کی خوشی ہوتی ہے اور اگر نہ ملے تو بھی خیر ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے. تم نے ٹھیک انتخاب کیا. اب میری بات غور سے سنو فاطمہ، اگر جنت حاصل کرنا چاہتی ہو تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا. جس طرح انہوں نے اچھے کام کر کے زندگی گزاری، ہمیں بھی وہی کام کرنا ہوں گے. انہی کے طریقوں پر چلنا ہوگا اور جن باتوں سے، جن کاموں سے انہوں نے ہمیں روکا، اس سے ہمیں رکنا ہوگا. اس طرح کرو گی تو پھر انشاءاللہ جنت کی حقدار ٹھہرو گی. میں وعدہ کرتی ہوں پیاری تتلی، آج سے بے ایمانی بالکل نہیں کروں گی، ہمیشہ سچ بولوں گی، امانت اور دیانت کے رستے پر چلتی رہوں گی. نیکی کا رستہ بھی جنت کی طرف ہی جاتا ہے. پیاری لڑکی، لو اب میں چلتی ہوں. کبھی شیطان نے اگر تم سے کوئی غلط کام کروانا چاہا تو مجھے یاد کر لینا. فاطمہ بیٹی اٹھو، صبح ہو گئی، آج پہلا پرچہ ہے، تھوڑی دہرائی کر لو. فاطمہ نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا. آنکھیں کھولی تو سامنے امی کھڑی تھی. آج تو میری بیٹی کتابوں پر ہی سو گئی تھی. اللہ پاک تمہیں اول لائے بچوں میں سے. امی نے فاطمہ کا ماتھا چوم کر دل سے دعا دی. اوہ، تو یہ خواب تھا؟ فاطمہ نے حیرت سے سوچا. اپنے ارد گرد دوبارہ ایک نظر ڈالی اور ایک عزم سے بولی، میں تمہاری باتوں پر ضرور عمل کروں گی ایماندار تتلی. اور پھر اپنے لکھے ہوئے کاغذات پینسل باکس میں سے نکال کر خود ہی پرزے کر دیے. وہ دن اور آج کا دن، فاطمہ اپنی زندگی کا سفر نہایت ایمانداری سے طے کرتی آ رہی ہے اور قدم قدم پر مہربان اللہ رحمان و رحیم اس کی مدد کرتا رہتا ہے. اسے ہمیشہ کامیابی اور عزت ملی ہے. مس افشاں نے مسکراتے ہوئے کہانی ختم کی تو تمام طالبات کے چہروں پر ایک عزم جھلک رہا تھا. مس، یہ کس کی کہانی ہے اور کیا یہ سچی کہانی ہے؟ تبھی ایک لڑکی بولی،
یہ خود مس افشاں ہی ہیں، سمجھا کرو نا ان کا پورا نام افشاں فاطمہ ہے۔ ماریہ نے عائشہ کے کان میں سرگوشی کی تو سبھی نے سن لی اور اس پر تمام لڑکیوں نے عزم کیا کہ آج کے بعد وہ بھی ایمانداری کی تتلی کی باتیں یاد رکھیں گی اور ہمیشہ اس پر عمل کریں گی۔ تو یہاں پر آج کی کہانی ختم ہوئی اور مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی میں اس کے بعد پھر کسی اچھی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ آپ ایمانداری کی تتلی کو یاد رکھیے گا، یہ ہم سب کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔